بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات اہل تلاوت ہیں، یعنی برابر تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے الفاظ بہت مانوس ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ واضح ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ فرش اعظم پہ بیٹھنے والے ہر بچے کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں۔ اس کے بعد کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، جو بھی ترجمہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جان سخن یہاں ہے، اس وقت جان سخن یہاں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسول، اے ایمان لانے والو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا یہ کوئی سادہ سی بات ہے؟ کیا یہ کوئی سادہ سی بات ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہیں خطاب فرما رہا ہے پروردگار یا ایھا الذین آمنو، یہ اسی رسول کے کہنے پر تو اللہ پر ایمان لائیں۔ قرآن دہانے مبارک مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، سرکار رسالت مآب نے فرمایا۔ توحید پر مشرکین کو حضور نے جمع کیا، بت پرستوں کو خدائے واحد و نادیدہ کے لیے ایمان لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ نے مجبور کیا۔ حضور کی دعوت پر ایمان لائے ہیں خدا پر، اور اب کون سی ایسی بات ہو گئی کہ خدا کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو، اس رسول پر ایمان لاؤ؟ اور بارے کیا مقام سخن ہے یہاں پر! یہ بات روشن ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ عالم اور ادیب گزرے ہیں مسلمانوں کے، جنہوں نے ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کی دو تصویریں، غالباً یہی نام تھا۔ بہت سال گزر گئے تو مجھے اس کتاب کو شائع ہوئے، اور اس وقت پڑھے ہوئے بھی مجھے کافی، جیسے ہی چھپ کے آئی مجھ تک بھیج دی گئی تھی اور میں نے پڑھ لی تھی وہ کتاب۔ اور اس میں شکوہ و گلہ یہ تھا کہ آخر مسلمانوں کی دو تصویریں، اسلام اور مسلمانوں کی دو تصویریں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ دو تصویریں کون سی ہیں؟ ایک تصویر وہ ہے جو مکتب اہل بیت سے وابستہ افراد پیش کرتے ہیں، اور ایک تصویر وہ ہے جو مکتب سقیفہ سے وابستہ افراد پیش کرتے ہیں۔ تو دو تصویریں ہیں۔ یہ دو تصویریں کیوں ہیں؟ اور یہ دو تصویریں مٹ نہیں پا رہی ہیں۔ توحید کا کلمہ پڑھنے والوں میں آپس میں وحدت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ اس آیت کے اسی مقام کو اگر سمجھنے پہ مجبور ہو جائے، سمجھ لے انسان، تو یہ معمہ حل ہو جائے گا۔ جس رسول کے کہنے پر خدا پر ایمان لائے، اب اسی رسول کے لیے خدا کو کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو، اس رسول پر ایمان لاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس رسول پر ایمان لاؤ، کیا یہ کفار سے خطاب تھا؟ بت پرستوں سے خطاب تھا؟ مشرکوں سے خطاب تھا؟ اللہ، وہ بھی اس انداز سے، اللہ کا خوف کرو اور اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بہت سے افراد ایسے تھے جو رسول کے کہنے پر خدا کا کلمہ تو پڑھنے لگے تھے، مگر دل سے رسول کو رسول نہیں تسلیم کرتے تھے، رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اصلا اگر رسول پر ایمان رکھتے تو اللہ کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ خدا کا خوف کرو، اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہ کوئی ضعیف روایت تو نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں،
یہ تو قرآن ہے واضح، یہ واضح صاف اور صریح آیت قرآن کی ہے، جس میں کسی تعبیر کی کسی کا بھی ٹرانسلیشن دیکھیں، کسی مسلک کا مترجم ہو تو کیا ترجمہ کرے گا اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا خوف کرو اور اس اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر اس مقام پر ٹھہر کر اب تصویریں تلاش کریں تو معلوم ہوگا کچھ ایسے تھے، ایسی تصویریں ملیں گی جو ہر امر رسول پر سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ہر حکم پیغمبر پر فدا ہونے والے ہوں گے، ہر نقش قدم پیغمبر پہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، حضور کی ہر فرمائش پر دل و جان سے تعمیل کرنے والے ہوں گے، اور ایک طرف ایسی تصویریں نظر آئیں گی کہ رسول حکم دیں گے اور وہ پوچھیں گے امن اللہ ام من رسولہ، یہ جو حکم دے رہے ہیں آپ، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے رسول کی طرف سے؟ سوال یہ ہے کہ اگر رسول یہی فرما دے کہ نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ کا موقف کیا ہوگا؟ واضح ہے؟ اگر رسول فرما دیں یہ حکم میرا ہے، پھر کیا موقف ہوگا؟ پوچھنے کا انداز تو یہ بتاتا ہے کہ پھر کہیں گے کہ اچھا اگر آپ کی طرف سے پھر تو ہم کچھ نہیں کریں گے، پھر تو ہم نہیں قبول کریں گے، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ہم ضرور مان لیتے، چونکہ آپ کی طرف سے ہے اس لیے ہم تو نہیں مانیں گے۔ سوال کا نتیجہ تو یہی ہے نا۔ اب اگر دل میں یہ بات بھی ہو کہ ہم رسول کی طرف سے نہیں مانیں گے، تو اسی قرآن میں یہ آیت موجود ہے، خدا کا خوف کرو۔ رسول بزور شمشیر تم سے نہیں منوائیں گے اپنا حکم، تم خدا کا خوف کرو، اور خدا کا یہ حکم ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اب اگر اب تصویریں آپ تلاش کریں تو کتنے مواقع پہ تصویریں مل جائیں گی، تاریخ ہے۔ غالباً گزشتہ برس بھی کچھ انہی مجالس میں نے یہاں تاریخ کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی۔ تاریخ اسلام خدا کی قسم اور تاریخ مسلمین اس انداز سے لکھی گئی ہے کہ جس میں حقیقتیں مبہم ہو گئی ہیں، بہت سی شکلیں کچھ کی کچھ نظر آتی ہیں، حقیقت کچھ ہے اور نظر کچھ آتی ہے۔ وہ ستاروں سے تشبیہیں دیتے ہیں، اور غالب کیا کہتے ہیں؟ غالب تو یہ کہتے ہیں کہ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ۔ اب جو یہاں پلنے والے بچے ہیں ان کے لیے لفظ کواکب بھی بہت مشکل ہوگا۔ غالب کا نام سن کے مسکرا تو دیتے ہیں جلدی سے بچے اور نوجوان، سمجھتے ہیں کسی شاعر کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن غالب کی شاعری سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، کواکب سے مراد یہی ستارے ہیں، اسٹارز ہیں۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں بھی یہی سب کچھ ہوا، اور نظر آ رہا ہے ہمیں کہ حضرت اقدس الہی کو کہنا پڑا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ کتنے مواقع ہیں؟ اب آپ کو ایک یا دو روایتیں عرض کر دوں اور اس کے بعد گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں۔